السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا، احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ حضرات کے سامنے اسلام کے تعلق سے، دین کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی توفیق دی۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے بارے میں 2-3 بیان پیش کیے، لیکن اس میں ایک عنوان جو عشر کا آتا ہے وہ میں نے بیان نہیں کیا۔ میں نے سمجھا کہ اس کو الگ سے بیان کریں گے تاکہ آپ حضرات کے ذہن نشین ہو جائے، اس لیے آج میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں آپ حضرات کے سامنے عشر کے بارے میں تھوڑی بہت بحث چھیڑوں تاکہ آپ حضرات کو اچھی طرح وہ سمجھ میں آ جائے۔ عشر کی تعریف کیا ہے؟ کیا زکوٰۃ کی طرح اس کا بھی نصاب ہوتا ہے؟ کیا عشر سب زمینداروں پر برابر ہوتا ہے؟ یہ کن لوگوں کو ادا کیا جاتا ہے؟ ایک آدمی اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو کیا عشر بھی دینا ہوگا؟ کیا یہ سال میں ایک مرتبہ دیا جاتا ہے یا ہر نئی فصل پر؟ کیا مویشیوں کے چارے کے لیے کاشت کی ہوئی فصل پر بھی عشر ہوگا؟ یہ سب سوال ذہن میں آتے ہیں، تو میں نے سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے سوال انداز میں پیش کروں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ عشر کی تعریف کیا ہے؟ عشر زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ اگر زمین میں بارانی ہو، یعنی اگر زمین بارانی ہو کہ بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے تو پیداوار اٹھانے کے وقت اس پر 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا واجب ہے، اور اگر زمین کو خود سیراب کیا جاتا ہے تو اس کی پیداوار کا 20واں حصہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے یعنی بارش ہوتی ہو اور ہماری زمین سیراب ہوتی ہو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10واں حصہ مقرر کیا ہے، یعنی جب بارش ہوتی ہو اس بارش کی وجہ سے ہماری پیداوار بڑھ جائے، مکمل ہو جائے، تو اٹھانے کے وقت اس پر 10واں حصہ نکالا جائے گا، یعنی 100 میں 10 روپیہ۔ اور اگر زمین کو خود سیراب کیا جاتا ہے، یعنی ہم نالیوں کے ذریعے، نہروں کے ذریعے خود زمین کو سیراب کرتے ہیں، خود زمین میں پانی بھرتے ہیں، تو اس کی پیداوار اٹھانے کے وقت اس کا 20واں حصہ نکالنا واجب ہے، یعنی 100 میں 5 روپیہ۔ اس حساب سے یعنی اللہ کی طرف سے بارش کی وجہ سے اگر زمین سیراب ہوتی ہو تو اس میں 20واں حصہ نکالنا ہے، یعنی 100 میں 10 روپیہ، اور اگر خود ہم اس کو
سیراب کرتے ہیں، خود پانی بھرتے ہیں نہروں کے ذریعے، تو اس میں 20واں حصہ ہے، یعنی 100 میں 5 روپیہ، اس حساب سے عشر نکالنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا کوئی نصاب نہیں، بلکہ پیداوار کم ہو یا زیادہ اس پر عشر واجب ہے، کیونکہ ہر چیز میں نصاب ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک پر ہم عمل کرتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں کہ عشر کا کوئی نصاب نہیں، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، اس پر عشر واجب ہے۔ جی ہاں، جو شخص بھی زمین کی فصل اٹھائے اس کے ذمہ عشر واجب ہے، یعنی جب بھی وہ اپنی فصل مکمل کرے اس وقت اس کو عشر نکالنا واجب ہے، افضل ہے۔ اور پھر عشر کس کو دینا چاہیے؟ تو عشر کے مستحق وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بیان پیش کیا کہ زکوٰۃ کن کو دینا چاہیے، انہیں کو عشر بھی دینا چاہیے۔ عشر پیداوار کی زکوٰۃ ہے، یعنی جس طرح مال کی زکوٰۃ ہے اس طرح عشر یہ جو کھیتی ہم کرتے ہیں اس کی زکوٰۃ ہے یہ، اسی لیے دوسرے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے کے باوجود بھی پیداوار پر بھی عشر واجب ہے۔ یعنی ہم دوسرے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کھیتی کی زکوٰۃ عشر ہے، عشر نکالنا ہے۔ سال میں جتنے بھی فصل آئے اس پر عشر واجب ہے۔ جی ہاں، مویشیوں کے چارے کے لیے کاشت کی گئی فصل پر بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عشر واجب ہے، یعنی جو بھی ہم اگائے تو ہمارے نزدیک یعنی احناف فرماتے ہیں کہ اس پر عشر دے دیا جائے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی برکت فرما دیتے ہیں۔ عشر کا کیا نصاب ہے اور کن کن چیزوں کا عشر دیا جاتا ہے؟ زرعی پیداوار میں 5% زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو کیا زرعی پیداوار میں عشر اور زکوٰۃ دونوں ادا کرنے ہوں گے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عشری زمین یعنی عشری زمین کی ہر پیداوار پر عشر واجب ہے، خواہ کم ہو یا زیادہ۔ اگر زمین بارانی ہو تو اس کی پیداوار میں 10واں حصہ واجب ہے، اور اگر کنویں کے پانی سے سیراب کی جاتی ہو یا نہر کے پانی سے سیراب کی جاتی ہو تو اس میں 20واں حصہ دینا چاہیے۔ اور احناف کے نزدیک پھلوں میں، سبزیوں میں، ترکاریوں میں اور مویشی کے چارے میں جس کا بھی انسان کاشت کیا جاتا ہو، یعنی انسان جس کی بھی کھیتی کرتا ہو اس پر عشر واجب ہے۔ زرعی پیداوار میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یعنی وہ واجب زرعی پیداوار جو ہوگی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، صرف عشر واجب ہوتی ہے۔ یعنی کھیتی ہم کرتے ہیں اس میں تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس میں عشر بمعنی زکوٰۃ کے ہے، یعنی عشر اس میں دینا ہے، جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پوری مکمل بحث کی ہے۔ اور یہ عشر میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے حدیث پیش کروں گا، حالانکہ یہ جو عشر کی دلیل ہے وہ تو قرآن سے بھی، جس طرح اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ عشر زکوٰۃ ہی میں آتا ہے، اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے اور ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے، تو عشر کی دلیل جو وہ زکوٰۃ قرآن سے بھی ہے اور وہ حدیث سے بھی ہے۔ اور عشر دینے میں کیا کیا فضیلتیں ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پیش کروں، اس کو غور سے سماعت فرمائے تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے اور مجھے بھی فائدہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
جو شخص عشر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زمین میں برکت عطا فرماتے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ زکا یزکو زکاءن یا زکیہ یزکا زکاءن، باب نصر سے بھی آتا ہے اور باب سمیہ سے بھی آتا ہے، جس کا معنی ہے کھیتی کا بڑھنا. کیونکہ جب بندہ کھیتی میں عشر نکالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھیتی میں برکت عطا فرماتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی زمین کے کسی جنگل میں تھا. اس نے بادل میں ایک آواز سنی کہ فلان باغیچہ سیراب کرو. چنانچہ وہ بادل ایک طرف چلا اور اس نے ایک پتھریلی زمین میں اپنا پانی ڈال دیا. پھر جب وہ پانی آگے چلا تو اس نے اس کو ایک جگہ جمع کیا. تو پھر بادل سے ایک آواز آئی، یعنی اس شخص نے جب بادل سے یہ آواز سنی کہ فلان آدمی باغیچے کو سیراب کر، یعنی جو آدمی ہے اس کے باغیچے کو سیراب کر، یعنی اس کے باغیچے میں اس کے باغ میں پانی لگا دے. تو اس کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ ایسا خوش نصیب کون شخص ہے، اس سے ضرور ملاقات کیا جائے. یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ تم فلاں باغیچے میں جا کر اس کے باغیچے کو سیراب کر دو، اس کے باغیچے میں پانی بھر دو. یہ اتنا خوش نصیب شخص کون ہے جس کے لیے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس کے باغیچے میں پانی بھر دو. تو میں نے چاہا کہ میں اس سے خوش نصیب آدمی سے ملاقات کروں. چنانچہ وہ پانی کے پیچھے پیچھے چلا. فَإِذَا رَجُلٌ، تو اس نے ایک آدمی کو جب پایا، اس آدمی کو دیکھا. واقعتاً وہاں باغیچے میں ایک آدمی موجود ہے جو اپنے بیلچے سے پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا ہے، یعنی بیل سے، جس کو کشمیر میں بیل کہتے ہیں، اس سے پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہا تھا. فقال له، تو میں نے اس سے کہا، یعنی جو وہاں موجود تھا، میں نے اس کو کہا کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہو، یعنی پوری مکمل وضاحت کی. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ میں نے ایک آواز ایسی سنی بادل سے کہ جا کر اس کی مدد کرو پانی سیراب کرنے میں. تو وہ آدمی پریشان ہو گیا، اس کے بہت پریشان ہو گیا. فقال له یا عبد اللہ لماذا تسألونی، اس نے کہا، فقال له، اس نے اس آدمی سے کہا، یا عبداللہ، اللہ کے بندے، لماذا تسألونی، آپ مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھتے ہو. کیونکہ وہ اجنبی آدمی تھا. جب کوئی اجنبی آدمی کوئی سوال کرتا ہے تو انسان حیران ہو جاتا ہے. تو اس نے اس کو سوال کہا تو وہ بیچارہ حیران ہو گیا. تو اس نے کہا کہ یہ ایک راز کی بات تھی، اب آپ پوچھ رہے ہو تو انشاءاللہ میں آپ کو بتلا دوں گا. تو پھر اس نے اس کو کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں حکم دیا کہ آپ اس کی مدد کیجئے، اس کے پانی سیراب کرنے میں بھرنے میں مدد کیجئے. تو آپ کون سا عمل کرتے ہو، فما تصنع، آپ کون سا عمل کرتے ہو. تو اس آدمی نے کہا کہ دیکھیے جو یہ میری زمین ہے، میں اس میں پورے سال محنت کرتا ہوں، پھر جو اس میں پھل نکلتے ہیں، جو اس میں سبزیاں نکلتے ہیں، جو بھی اس میں نکلتا ہے تو میں اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں. یعنی جو بھی اس میں پیداوار پیدا ہوتا ہے، اس باغیچے کی پیداوار میں، جو اس باغیچے میں جو بھی پیدا ہوتا ہے، میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں، یعنی جو پیداوار پیدا ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، تو ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں اور دوسرے حصے کو گھر والوں کی ضروریات میں خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ جو بچ جاتا ہے پھر دوسرے سال اس حصے سے دوبارہ کھیتی کرتا ہوں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام بہت پسند آیا کہ ایک تو صدقہ کر دینا ایک حصہ، دوسرا اپنے آپ کو اور گھر والوں میں خرچ کر دینا، اور ایک حصے میں دوبارہ دوسرے سال اس کی کھیتی کرتے ہیں اس سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کام بہت پسند آیا۔ دیکھو صدقہ کرنے میں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حصہ وہ صدقہ کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو مدد ملتا ہے، دوسرے بندے کو اس کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اس بندے کو جاؤ اس بندے کی مدد کرو، یہ میرا نیک بندہ ہے، یہ صدقہ کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، آپ حضرات سے بھی گزارش ہے، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے عشر ہو، چاہے نفلی صدقہ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی حضرت علی ہے، کہ حکم دیا کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ یعنی جو شخص صدقہ کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر سے تمام مصیبتوں کو ہٹا دیتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صدقہ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے اس سے مصیبتیں ٹل جاتی ہے۔ مستحقین کو جب صدقہ دیا جاتا ہے، یعنی جو غریب ہے ان کو جب صدقہ دیا جاتا ہے تو وہ صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، یعنی جو بھی دنیاوی مصیبتیں ہوں ان سے اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، زکوٰۃ بھی ادا کیجیے اور اپنے پیداوار میں عشر بھی نکالیں اور نفلی صدقہ بھی کریے اور خیرات بھی کریے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔